اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل AH5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک بادشاہ کے پاس دین تبلیغ کے لیے بھیجا تو اس بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو کون سے 7 دردناک عذاب دیے۔ جب بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی تو بادشاہ نے اپنی بیوی کو سنیے یہ سب اس ایمان افروز واقعہ میں حضرت جرجیس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، لیکن تاریخ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ پیغمبروں کے افکار سننے میں کیسا ہی سخت دل انسان ہو اسے عبرت ضرور ہوتی ہے، اور پتھر سے پتھر دل کے بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاہ موصل جس کا نام درزانہ تھا، شہر موصل پر ایک بت پرست قابض تھا اور اس کے بت کا نام افلون تھا۔ شاہ موصل خود بھی اس بت کو سجدہ کرتا اور اپنے رعایت سے بھی اس کا سجدہ کراتا تھا۔ ایک روز شاہ موصل نے اپنے تخت شاہی اور افلون بت کو خاص طور پر آراستہ کیا اور اس کے ساتھ اپنے بہت سے بتوں کو اپنے تخت کے سامنے کرسیوں پر سجایا اور ان کے گلے میں جواہرات اور موتیوں کے ہار ڈالے اور خاص مشک اور عنبر سے ان کو بسایا اور ان کے سامنے آگ روشن کی۔ پھر حکم دیا کہ اب ہماری رعایت کے لوگ باری باری آ کر ان بتوں کو سجدہ کریں۔ چنانچہ لوگ آتے گئے اور سجدہ کرتے گئے، جو لوگ سجدہ کرتے ان کی عزت کرتا اور جو لوگ سجدہ نہ کرتے ان کو آگ میں ڈلوا دیتا۔ جب بادشاہ کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام عین اس وقت دربار میں پہنچے جب وہ اپنی خود سری کی ڈینگیں مار رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دربار میں پہنچتے ہی بآواز بلند فرمایا کہ اے بادشاہ، افسوس کی بات ہے کہ تو انسان ہو کر بے جان بتوں اور پتھروں کو سجدہ کرتا ہے، جو نہ خود نہ تو دیکھ سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی طرح کا نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شاہ موصل اجنبی آدمی سے یہ الفاظ سن کر اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ اس سے پوچھو کہ تم کون ہو۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا غلام ہوں اور خاک سے پیدا ہوا ہوں اور پھر خاک ہی میں جاؤں گا۔ میں اپنے واحد لا شریک اللہ کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے اور تجھ کو اور سارے جہانوں کو پیدا کیا ہے۔ بادشاہ نے جواب میں کہا کہ جب تیرا اللہ اتنا بڑا ہے تو پھر یہ بتا کہ اس نے تجھے اپنا بندہ بنانے کے صلے میں کچھ دیا بھی ہے یا نہیں۔ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھ جیسے صاحب و جلال کے سامنے ایک محتاج اور فقیر کھڑا ہے، اور دیکھ ہم بتوں کو پوجنے والے ہیں تو بت ہم کو اس قدر مال اور دولت دیتے ہیں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے کہا کہ دنیا کا سارا ساز و سامان فنا ہونے والا ہے اور ہمیں خدا نے آخرت کی دائمی اور ابدی نعمتیں عطا کی ہیں جو کبھی فنا نہ ہوں گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے اور بادشاہ اور اس کی رعایت کو توحید کی تعلیم دینے لگے۔ آخرکار بادشاہ نے دنیا کفر کے سرداروں کی طرح حضرت جرجیس علیہ السلام کو صاف جواب دے دیا کہ ہم اب تیری کوئی بات نہیں سنیں گے، یا تو ہمارے بتوں کو سجدہ کرو یا یہ بتاؤ کہ تجھے کس عذاب سے ہلاک کیا جائے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے بتوں نے آسمانوں کو بلند پیدا کیا اور زمین کا فرش بنایا اور پہاڑ کھڑے کیے اور درختوں کے چمن اگائے اور رات اور دن کو پیدا کیا ہے، تب میرا تیرے بتوں کے آگے سجدہ کرنا درست ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو اے ملعون تو سراسر نقصان میں ہے۔ حضرت جرجیس علیہ السلام پر 7 امتحان۔ پہلا امتحان،
بادشاہ نے کہا کہ اے جرجیس، اب تیری گستاخی پر تجھے سزا دینا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی وقت جلادوں کو حکم دیا کہ جرجیس علیہ السلام کے بدن کا تمام گوشت پوست ہڈیوں سے جدا کر دو اور تیل گرم کر کے اس کے بدن پر ڈالو۔ یہ حکم سنتے ہی جلادوں نے آہنی کنگھیوں اور چھریوں سے آپ کے بدن کا سارا گوشت ہڈیوں سے جدا کر دیا اور رائی کے تیل اور تیز مرچیں گرم کر کے آپ کے بدن پر چھڑک دیں۔ جب ہڈیوں کا ڈھانچہ الگ اور گوشت کے ریزے الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے زندہ ہوتے ہی للکار کر کہا کہ اے بادشاہ، جلدی سے لا الہ الا اللہ کہو۔ دوسرا امتحان۔ یہ سن کر بادشاہ سخت حیران ہوا اور کچھ آہنی میخیں منگوائیں اور حکم دیا کہ انہیں آگ میں سرخ کیا جائے۔ پھر 2 میخیں ہاتھوں میں، 2 پاؤں میں، 1 سر میں اور 1 سینے میں ٹھونک دی گئیں۔ چنانچہ جلادوں نے حکم کی تعمیل کی، مگر خدا نے فرشتوں کو بھیج کر وہ میخیں حضرت جرجیس علیہ السلام کے بدن سے نکلوا دیں اور آپ علیہ السلام کو پھر زندہ سلامت کھڑا کر دیا۔ پھر زندہ ہو کر آپ علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے وہی کلمے دہرائے۔ تیسرا امتحان۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور حکم دیا کہ ایک بہت بڑی دیگ لاؤ، اس میں لال اور رونگ ڈال کر جرجیس علیہ السلام کو اس میں بند کر دو اور پھر اس کا منہ مضبوطی سے بند کر کے اس کے نیچے آگ جلاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رال اور رونگ جو دیگ کے اندر تھے سب پگھل گئے، لیکن حضرت جرجیس علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہ جلا۔ جب جرجیس علیہ السلام کو دیگ میں دیکھا گیا تو حضرت جرجیس علیہ السلام زندہ اور سلامت بیٹھے ہیں، کیونکہ حق تعالیٰ نے آپ کے جسم سے ایک قسم کا سرد پسینہ جاری کر دیا تھا اور دوسری طرف آگ کو حکم تھا کہ خبردار جرجیس علیہ السلام کا کوئی بال نہ جلے۔ چوتھا امتحان۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کو تنہا کوٹڑی میں قید کر دیا گیا اور بڑی بڑی بھاری کیلیں ان کے ہاتھ پاؤں میں ٹھونک کر زمین میں اتار دی گئیں۔ پھر ایک سنگ مرمر کا پتھر جس کو 18 پہلوانوں نے مل کر اٹھایا، حضرت جرجیس علیہ السلام کی کمر پر رکھ دیا گیا۔ پھر وہ ظالم آپ علیہ السلام کو تنہا کوٹڑی میں بند کر کے چلے گئے۔ حق تعالیٰ نے رات کو ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو قید خانے سے باہر نکالا۔ صبح کو قید خانے سے باہر آپ کو پا کر بادشاہ بہت گھبرایا اور کہنے لگا، تجھ کو قید خانہ سے کس نے نکالا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس نے جس کی بادشاہی تیری سلطنت پر بھی حاوی ہے۔ پانچواں امتحان۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو کھڑا کر کے جسم کے درمیان میں 2 ٹکڑے کرا دیے، پھر ان 2 ٹکڑوں کو شیروں کے آگے ڈلوا دیا، لیکن ادھر شیروں کو پیغام دیا کہ یہ میرا نبی ہے، اگر کسی قسم کی تکلیف پہنچائی تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ شیر حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ادب سے کھڑے رہے۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ کر کے بادشاہ کے دربار میں روانہ کر دیا۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو زندہ پایا تو سخت حیران ہوا اور اسے اب تک یہ محسوس نہ ہوا کہ کوئی طاقت ایسی ضرور ہے جس نے 5 مرتبہ میرے سامنے نئی زندگی بخشی ہے اور وہی مالک حقیقی ہے۔ مجھ کو ایمان لے آنا چاہیے، لیکن وہ برابر آپ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا۔ چھٹا امتحان۔ اس دفعہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا کر راکھ کے 2 حصے کر کے کچھ راکھ دریا میں بہا دی اور کچھ ہوا میں اڑا دی، لیکن اللہ کو تو بادشاہ کی چال کا علم تھا، اس لیے اس مرتبہ بھی آپ علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ جب بادشاہ آپ کے قتل سے عاجز ہوا تو جادوگروں سے مقابلہ کروانے کا فیصلہ کیا۔ نامور جادوگروں کو ملک کے کونے کونے سے منگوایا گیا۔ پہلے بادشاہ نے خود امتحان لیا، پھر جادوگروں سے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک جادوگر آیا ہے، اس نے ہمارے سارے ملک کو تنگ کر رکھا ہے اور تمہیں اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ سب جادوگر تیار ہو گئے۔ سب جادوگروں نے کہا کہ پانی کا ایک پیالہ لایا جائے، ہم اس پر پڑھ کر دم کریں گے۔ جس وقت جرجیس علیہ السلام یہ پانی پیے
تو جانور کی صورت نظر آنے لگے گی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام جب یہ پانی بسم اللہ پڑھ کر پورا پیالہ پی لیا، جادوگر دیکھتے رہ گئے، لیکن آپ علیہ السلام پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بہت دیر سے پیاسا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا عمدہ پانی پلایا کہ سبحان اللہ۔ یہ سن کر سارے جادوگر وہاں سے بھاگے اور بادشاہ کو کہا کہ اگر تیرے جیسے کوئی آدمی ہوتا تو ہم ضرور اسے مکھی یا مچھر بنا دیتے، لیکن ہمارا مقابلہ تو رب ذوالجلال سے تھا، اس لیے ہماری یہاں طاقت نہ تھی۔ یہ واقعہ دیکھ کر سارے جادوگر اور ان کے ساتھ 4000 آدمی اسلام لے آئے، جن کو اس ظالم بادشاہ نے چن چن کر قتل کر دیا۔ 7واں امتحان۔ اب یہ بات طے پا گئی کہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو فاقہ کی تکلیف دینی چاہیے، لہذا آپ علیہ السلام کو قید کر کے شہر سے باہر ایک بڑھیا کا مکان تجویز ہوا جو نہایت تنگ اور تاریک تھا۔ اس مکان میں حضرت جرجیس علیہ السلام کو بند کر دیا گیا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے بڑھیا سے کھانا مانگا۔ بڑھیا نے کہا، میں خود 2 دنوں سے بھوکھی ہوں۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے چھپر کے خشک ستون پر ہاتھ رکھ کے خدا سے دعا مانگی، الہی اس سوکھی لکڑی کو ہرا کر دے اور اس میں میٹھے پھل لگا دے اور مجھے اپنے خزانہ غیب سے روزی مہیا کر دے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے وہ لکڑی سرسبز ہو گئی اور میٹھے پھل دینے لگی۔ جب بڑھیا بھیک مانگ کر واپس آئی تو میوے دار درخت اپنے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، میں خدا پر ایمان لاتی ہوں۔ اتفاق سے بادشاہ وہاں سے گزرا اور سرسبز درخت دیکھ کر پوچھا، جہاں کوئی درخت نہ تھا اب کہاں سے سرسبز درخت پیدا ہو گیا؟ لوگوں نے کہا، حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنے جادو کے ذریعے لگایا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر درخت کٹوا دیا، لیکن خدا کے فضل سے وہ پھر ہرا ہو گیا۔ جب بادشاہ کا کوئی بس نہ چلا، نہایت ہی عاجزی کے ساتھ جرجیس علیہ السلام سے کہنے لگا، میں نے آپ علیہ السلام کو بہت تکلیفیں دی ہیں، اگر آپ علیہ السلام میرے افلون بت کو سجدہ کر دیں تو ہماری صلح ہو جائے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، ہم تمہارے ساتھ کل بت خانے چلیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہو گیا اور نہایت عزت کے ساتھ آپ علیہ السلام کو محل میں ٹھہرایا۔ آپ علیہ السلام نے محل میں خدا کی عبادت کی اور نہایت خوش الفاظ میں زبور کی تلاوت کی۔ تلاوت کی آواز سن کر محل کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ پاک کلام کی تلاوت سے بادشاہ کی بیوی مسلمان ہو گئی اور اس کے ساتھ محل کی بہت سی عورتیں مسلمان ہو گئیں۔ صبح وعدے کے مطابق آپ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ بت خانے گئے۔ شہر میں دھوم مچ گئی، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام بت خانے کے دروازے پر پہنچے تو وہی بڑھیا اپنے بچے کے ساتھ کھڑی اور کہتی ہے، کیوں جرجیس علیہ السلام، کل تک تو نبی تھا اور آج خدا کی عبادت کو چھوڑ کر پتھر کی عبادت کرے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے بچے کو سامنے لا۔ جب بچہ سامنے آ گیا تو آپ نے بچے سے فرمایا کہ خدا کے حکم سے کھڑا ہو جا اور بت خانے میں جا کر بتوں سے کہو کہ تم کو جرجیس علیہ السلام دروازے پر بلاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی آواز کے ساتھ خدا نے اس لڑکے کو پاؤں عطا کیے۔ وہ بت خانے گیا اور بتوں کو آپ علیہ السلام کا پیغام سنایا۔ تمام بت آپ علیہ السلام کا حکم سن کر اوندے منہ چلے اور حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے زمین پر ایک پاؤں مارا جس سے زمین پر ایک گڑھا ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے بتوں سے کہا کہ تم سب اس گڑھے میں گر جاؤ۔ تمام بت اس گڑھے میں گر گئے، لیکن جب افلون بت گڑھے میں گرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے اسے روک کر آواز دی، اے شیطان، ٹھہر، میری بات سن، اتنی مخلوق کو گمراہ کر کے تجھے کیا ملا؟ شیطان نے کہا، سنیے اے جرجیس علیہ السلام، میرے دل کا راز میں کیوں باز آ جاؤں جب میں آدم علیہ السلام کے سبب ہی روندا گیا ہوں۔ جب تمام بت گڑھے میں چلے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ اے جرجیس علیہ السلام، تو نے بڑا دھوکہ دیا مجھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، پتھر خدا بنانے کے لائق نہیں ہوتے، یہ تیری گمراہی ہے۔ اس سارے واقعے کو بادشاہ کی بیوی محل کی چھت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بلند آواز سے کہا، اے لوگو، ایمان لے آؤ، حضرت جرجیس علیہ السلام خدا کے سچے نبی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو ایک معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی، جبکہ میں نے بہت سے معجزے دیکھے مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا۔
اس نے جواب دیا یہ تیری بدبختی ہے، خدا نے تجھے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ بادشاہ غضبناک ہو ہی رہا تھا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اللہ سے مناجات شروع کر دی کہ اے اللہ، آج پورے 7 سال مصیبت اٹھاتے ہوئے اور بار بار قتل ہوتے ہوئے گزر گئے ہیں۔ اب تو اپنے فضل سے مجھے معاف فرما اور اپنے کرم سے شہادت نصیب فرما۔ اگر اب کی دفعہ کافر مجھے قتل کر دیں تو پھر زندہ نہ کیا جاؤں۔ ادھر بادشاہ نے اپنی بیوی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلے اسے سولی پر لٹکایا گیا، پھر اس کے گوشت کو چھریوں سے جدا کیا گیا۔ اس تکلیف میں اس نے حضرت جرجیس علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آسمان کو دیکھو۔ جب ملکہ نے اوپر دیکھا تو بہت زور سے ہنسی۔ بادشاہ نے پوچھا ایسی مصیبت کے وقت کیوں ہنستی ہے؟ اس نے کہا اس وقت 2 فرشتے جنت کا لباس اور جنت کا تاج لیے میرے منتظر ہیں کہ کس وقت میری روح نکلے اور وہ اس کی دلہن بنا کر جنت میں لے جائیں۔ ادھر ملکہ کی جان نکلی، ادھر ظالم لوگ حضرت جرجیس علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے اور آپ علیہ السلام کو تلواروں سے پارا پارا کر دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام نے شہادت پائی۔